جو پہلی چیز میرے مائنڈ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 22% پہ پہنچ چکا ہے، اور ڈالر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ انٹر بینک اراؤنڈ 286 کا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اوپن مارکیٹ میں ہے یہ 290 سے اوپر اس وقت چل رہا ہے، ایکسچینج ہو رہا ہے۔ سو اس صورتحال میں جو ہمارے ریل اسٹیٹ کے شعبے کے اوپر جو ٹیکسز ہیں وہ ابھی جو لاسٹ جون جولائی میں ٹیکس بجٹ آیا ہے اس میں بہت زیادہ بڑھا دیے گئے ہیں، اور جو فائلر ہے اس کے لیے ٹیکسز سیل پرچیز آف پراپرٹی پہ 3% ہے، جبکہ جو نان فائلر ہے اس وہ پرچیز کرتا ہے پراپرٹی تو 10.5% اس کو ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر وہ سیل کرتا ہے تو اس کو 6% دینا پڑے گا۔ تو یہ جو ٹیکسز ہیں میرے خیال سے تو یہ ریل اسٹیٹ پہ کافی زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے جو پہلے سے اکانومک پریشر تھا اور جو ملکی حالات کی انسٹیبلٹی ہے جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اس فیئر فیکٹر کو ان ریئل اسٹیٹ، لوگ پہلے ڈرے ہوئے تھے لیکن اب ان ٹیکسز کی وجہ سے آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں آج کل؟ جی دیکھیں، اس جو جس طرح سے ٹیکسز بڑھائے گئے ہیں ان کا امپیکٹ تو نیگیٹو ہوا ہے مارکیٹ میں، اور یہ جو ڈیسیجن کیا گیا ریئل اسٹیٹ پہ ٹیکسز لگانے کا، اس کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ پچھلے 1 سال 1.5 سال سے یہ ڈسکشن چل رہی تھی کہ ریئل اسٹیٹ میں سنک انویسٹمنٹ ہوئی ہے، کہ بہت زیادہ مارکیٹ ہائپ کریٹ کی گئی اور اس کے بیسس پہ ریئل اسٹیٹ اور وہ نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ رہی۔ جو گورنمنٹ نے ٹیکسز بڑھائے ہیں اس کے اب گورنمنٹ نے دوسری سائڈ پہ وہ پاکستان میں جو اوورسیز پاکستانی وہ میجر ریئل اسٹیٹ میں کرتے ہیں، ان کا جو فیوریٹ سیکٹر ہے وہ ریئل اسٹیٹ ہے، اور اوورسیز پاکستانی کی جو ریمیٹنس ہے وہ اراؤنڈ 30 to 35 بلین ڈالر اینولی ہے، جو ہمارے ایکسپورٹ کے برابر کی فکر آتی ہے۔ اب ایک سائڈ پہ ایکسپورٹ کو تو گورنمنٹ انکریج کر رہی ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ اوورسیز پاکستانی کو بالکل ڈسکریج کر دیا یہ ٹیکسز لگا کے۔ موسٹلی لوگ نان ریزیڈنٹ ہوتے ہیں، نان فائلر ہوتے ہیں، اور جو ٹیکسز اس طرح سے بڑھائے گئے ہیں تو بالکل ڈسکریج ہوئے کہ گورنمنٹ شاید کوشش ہی نہیں کر رہی کہ ہم اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ کریں، تو بہت نیگیٹو امپیکٹ آئے گا۔ گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ اوورسیز پاکستانی کو زیرو ٹیکس پہ لائیں اور ان کو کنسٹرکشن سیکٹر میں کرائیں۔ مثلا اگر انویسٹمنٹ ہو رہی ہوتی تھی یا ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ہو رہی ہوتی تھی اور ایک الزام آ رہا تھا گرین لینڈ کو کنورٹ کیا جا رہا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اور نان پروڈکٹیو انویسٹمنٹ خالی پلاٹ کے چھوڑ دیے جاتے ہیں، تو اگر گورنمنٹ کو ایسی پالیسی کنسٹرکشن کو انکریج کیا جاتا اور کنسٹرکشن میں اوورسیز پاکستانی کو زیرو ٹیکسز آفر کیے جاتے ہیں تو ایک تو وہ ایڈوانٹیج بھی گورنمنٹ کو مل جاتا اوورسیز کے ریمیٹنس کا، جو اس وقت اوورسیز بالکل رکے ہوئے ہیں، وہ انویسٹمنٹ نہیں کر رہے، اور دوسری سائڈ پہ پاکستان میں کنسٹرکشن انڈسٹری کی ایکٹیویٹی بہت بڑھتی، لیکن اس کے اپوزٹ کیا اور نیگیٹو امپیکٹ آئے گا اس کا۔ آپ نے بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں۔ سو کل کچھ جو ہمارے دوست احباب ہیں ریل اسٹیٹ سیکٹر کے، وہ کافی زیادہ انہوں نے پریس کلب کے سامنے اسلام آباد میں احتجاج بھی کیا ہے اور حکومت سے کافی گزارشات کی ہیں کہ نظر ثانی کی جائے ان ٹیکسز کے اوپر، اور ریل اسٹیٹ کو بالکل ہی جیسے وہ سونے کی مرغی ہوتی ہے جو انڈے دیتی ہے تو اس کو ذبح نہ کر دیا جائے، بلکہ اس کو ایک اچھے سیکٹر کے طور پہ لیا جائے اور اس میں سے لانگ ٹرم جو ہے نا بینیفٹ حاصل کیا جائے، اور جو لوگ اس سے وابستہ ہیں ان کو انکریج کیا جائے۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ چونکہ بہت سارا جو انفلکس آتا ہے انویسٹمنٹس کا، وہ باہر سے جو ہمارے ایکسپرٹس بھائی ہیں بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ فنڈز بھیجتے رہے ہیں، ریل اسٹیٹ میں انویسٹ کرتے رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ملک میں غیر یقینی کی فضا ہے اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اس کی وجہ سے ایک تو انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا، اب بالکل ہی آپ سمجھیں گے یہ جو ٹیکسز ہے اس کی وجہ سے تو بالکل ہی وہ ہاتھ کھینچیں گیا، وہ تو بھول ہی جائیں گے کہ پاکستان میں بھی انویسٹ کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دوسری مارکیٹس ہیں، دبئی ہے، یورپ ہے، پرتگال ہے، کچھ ایسے کنٹریز ہیں جو اپنی ریل اسٹیٹ پہ بڑا اسٹرانگ پلے کر رہے ہیں، اور وہ ان کو وہ امیگریشن کا کارڈ پلے کر رہے ہیں، جیسے ٹرکی ہو گیا یا پرتگال ہو گیا، یہ لوگ لوگوں کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اور آپ کو ہم یہاں پہ نیشنلٹی دیں گے اگر آپ اپنا ریئل اسٹیٹ میں یہاں پہ آ کے انویسٹ کرتے ہیں۔ ہم نیشنلٹی کا کارڈ تو نہیں کھیل سکتے، لیکن میرا خیال ہے ہمیں ٹیکسز پہ چھوٹ دے کے لوگوں کو انوائٹ کرنا چاہیے دیٹ پیپل شوڈ کم ہیئر، اور اس سلسلے میں تھوڑا سا نا اسٹیک ہولڈر کے ساتھ حکومت کو بیٹھنے کی ضرورت ہے کہ جو ریل اسٹیٹ جو ہماری انڈسٹری ہے اس کے جو کی اسٹیک ہولڈرز ہیں جو ان کو آن بورڈ لیا جائے اور ان سے مشاورت کی جائے جب بھی
کوئی اس طرح کی جو ٹیکسز لگانے ہوتے ہیں